ویوز، آپ نے ڈائنوسار کے متعلق ضرور سنا ہوگا، اور نہ صرف سنا ہوگا بلکہ اس زمین پر ڈائنوسار نے جو تباہی مچا رکھی تھی ان کے بارے میں بھی ضرور جانتے ہوں گے۔ ہم نے پچھلے دنوں ڈائنوسار پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کون سی مخلوق تھی، کتنی صدیوں تک ڈائنوسار نے اس زمین پر راج کیا تھا اور اچانک کیسے ختم ہوئی۔ ان کی اس زمین پر کی گئی تباہی پر روشنی ڈالی تھی، یہ سب ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا، لیکن آج ہم ان جانوروں کا ذکر کریں گے جو کہ کچھ ڈائنوسار سے پہلے اس زمین پر اپنی وحشت پھیلا رہے تھے اور کچھ نے بعد میں اس زمین پر انسانوں کے لیے جینا دوبر کر رکھا تھا، اور اس بات کا تصور بھی پیش کریں گے کہ اگر آج کے دور میں وہ جانور اچانک آ جائیں تو دھرتی کا نقشہ کیسا ہو جائے گا۔ ہم آج ان لاکھوں کروڑوں سال پہلے ختم ہونے والے 5 انتہائی خطرناک ترین جانوروں کے متعلق جانیں گے جنہوں نے اس زمین پر خوب قہر برپا کیے رکھا۔ تو ان سب معلومات کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آپ ہمارے ساتھ اپڈیٹ رہیں۔ ویوز، ان ختم ہونے والے خطرناک ترین جانوروں میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سپائنوسارز کا۔ یہ سپائنوسارز 3 ایکس سیریز سے ملتی جلتی مخلوق تھی اور ڈائنوسار کے رشتہ داروں میں سے ایک تھے۔ یہ ڈائنوسار سے 97 ملین سال پہلے اس زمین پر شمالی امریکہ کے تسلسل میں رہتے تھے۔ ان کا سائنسی نام ان کی ریڑھ کی ہڈی کی مناسبت سے سپائن لیزرڈ رکھا گیا تھا۔ ان کی پیٹھ پر کیل کی طرح ہڈیاں ہوتی تھیں۔ دور سے دیکھنے پر ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے پیٹھ پر کوئی دیوار بنائی گئی ہو۔ یہ ہڈیاں ان کی پیٹھ پر کیوں ہوتی تھی اور کیسے یہ ہڈیاں ان کے سیلز سے ہمکنار ہوتی تھیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو پایا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپائنوسارز کو مکمل طور پر بڑھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد باری آتی ہے سمیلوڈون کی۔ اس خطرناک جانور کے کئی طرح کے نام رکھے گئے تھے، لیکن سمیلوڈون اس کا سب سے بہتر نام تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ان سسپیشیز میں سے ایک ہے جو کہ عام طور پر سائبر ٹوتھ کیٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں، یعنی سمیلوڈون کو سائبر ٹوتھ کیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ریاست ہائے متحدہ امریکہ لاس اینجلس میں آج سے 1.6 ملین سال پہلے اس زمین پر تباہی پھیلاتے تھے۔ ان کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی کیکیاں تھی جو کہ ان کی مسکراہٹ پر مشتمل تھی۔ سمندری آبادی کے لیے 12 انچ تک بڑھ سکتی تھی، جبکہ ان کی اونچائی کو حتمی شکل نہیں دی جا سکی کیونکہ مختلف جگہ سے ملنے والے سمیلوڈون کے نمونے مختلف نوعیت کے تھے۔ بعض ماہرین ان کے قد کو لے کر بیان کرتے ہیں کہ ان کا قد بہت زیادہ اونچا ہوتا تھا۔ اب چلتے ہیں ایک اور انتہائی خطرناک جانور یعنی ڈائر وولف کی جانب۔ ڈائر وولف شمالی امریکہ کے آس پاس رہنے والی انتہائی جنونی مخلوق تھی جسے آدم خور خونی بھیڑیے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ کینس ڈائرس کہلاتے تھے اور یہ امریکہ کے مختلف علاقوں میں بھی رہتا رہا ہے۔ عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ڈائر وولف آج کے دور میں امریکہ میں پائے جانے والے سرمئی بھیڑیے جیسا تھا، یعنی اگر اس کے سائز کے بارے میں بات کی جائے تو آج کل کے دور میں جو ایوریج ڈائر وولف ہے ویسا ہی ڈائر وولف دکھتا تھا، لیکن جب اس کے جنونی کارناموں کا ذکر کریں تو ڈائر وولف کی تاریخ بدترین تشدد پر مبنی ہے۔ تاریخ کا حوالہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس بھیڑیے کے 2 لمبے نوکیلے باہر کو نکلے ہوئے دانت انتہائی مضبوط ہوتے تھے، یعنی اس کا کاٹنا اس وقت کے تمام جانوروں سے سب سے مضبوط تھا۔ ان کی گرفت بھی مضبوط ترین ہوتی تھی۔ ان سب سے زیادہ قابلیت کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہوتی تھی۔ تحقیق میں یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ یہ اپنے شکار کی ہڈیاں تک کچل کر ان کا پاؤڈر بنا دیتے تھے، اور ان کے دانت اس وقت انسان اپنے شکار کو مارنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کئی جگہ ایسی شہادتیں بھی ملیں جن میں انسان کا قتل اسی کے دانت سے کیا کرتا تھا۔ ڈائر وولف کی خوراک کی بات کریں تو یہ بہت عجیب قسم کی خوراک کھاتے تھے۔
عمومی خیال یہی کیا جاتا ہے کہ یہ ہر قسم کی خوراک کھاتے تھے اور کئی قسم کے کھانے کھانے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہوتی تھی۔ لابرا سے ملنے والے متعدد نمونے بھی یہی داستان سناتے ہیں کہ یہ جانور انتہائی خطرناک تھے اور انہوں نے خوب تباہی مچا رکھی تھی اور انسانوں کے لیے کئی صدیوں تک وبال جان بنے رہے۔ ٹائٹانابوا سانپ کی ایک نسل کا دیوہیکل سانپ جیسا دکھتا تھا۔ اس کے متعلق بہت سے قصے مشہور ہیں، جن میں سب سے عام کہاوت اس کے وزن اور لمبائی کو لے کر ہوتی رہتی ہے۔ اس کا وزن 2.5 پاؤنڈ اور لمبائی 50 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ٹائٹانابوا کے مختلف جگہوں سے ملنے والی باقیات پر کی گئی تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ سانپ اور مچھلی دونوں خصوصیت کی حامل مخلوق تھی اور آج سے 20 ملین سال پہلے اس زمین پر سمندروں کے جانداروں کے لیے موت کا پیغام لے کر نازل ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی خوراک کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی خوراک میں بہت زیادہ گوشت شامل ہوتا تھا، جس سے آبی حیات بھی کم پڑنے لگی تھی۔ ٹیرر برڈ۔ اس کے بعد ایک پرندہ ایسا بھی اس زمین پر نازل ہوا تھا جس کو اس کی دہشت کی وجہ سے ٹیرر برڈ کا نام دیا گیا، یعنی دہشت گرد پرندہ، جس کے شکار میں ہر قسم کے جانور، پرندے اور انسان شامل ہوتے تھے۔ یہ امریکی ریاستوں میں کئی ملین سال پہلے اس زمین پر اپنی تباہی کی وجہ سے مشہور تھے۔ اس دہشت گرد پرندے نے کئی ہنستے بستے گھر اجاڑ دیے تھے۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ جانوروں کے بچے اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اس پرندے سے انسان کی بستیاں بھی محفوظ نہیں تھیں۔ انسانوں کا مالی اور جانی نقصانات اس کے روزمرہ کے معمولات تھے۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس دہشت ناک پرندے کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ اس کو مارنے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ سینٹر کیمپ تھے۔ یہاں ان ٹیرر برڈ کو مارنے کی مشقیں کرائی جاتی تھی اور باقاعدہ ایک فوج بھی تیار تھی جو ان کو اپنے علاقے میں داخل ہونے سے روکتی تھی، اور یہ پرندہ صرف اسی کا شکار ہوتا تھا جس کے پاس اسلحہ اور دماغ زیادہ ہوتا۔ اس پرندے کی اگر بات کریں قد کی تو اس پرندے کا قد 10 فٹ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے جسمانی خد و خال کی بات کی جائے تو اس کے بڑے سر اور پروں کے علاوہ ان کی لمبی گردنیں تھیں۔ ان کی لمبی گردنوں میں لچک بہت زیادہ تھی اور وہ اپنے شکار پر تباہ کن حملے کرتا اور اپنی اونچائی کو اکثر دھمکی بھی تصور کرتا تھا، کیونکہ یہ حملہ کرنے سے پہلے اس علاقے کا محاصرہ کرتا، پھر باقاعدہ سوچ سمجھ کر ایک پلاننگ کے تحت کسی خاص جگہ کی طرف سے حملہ کرتا۔ ویوز یہ تھے آج سے کروڑوں سال پہلے کے لاکھوں جانوروں میں 5 کا مختصراً تعارف۔ ان کے اس طرح مختصراً تعارف سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت اس زمین پر بسنے والے حیوانات اور انسانوں کی زندگی کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور یہ بھی کہ انسان کن کن حالات کا سامنا کرتے ہوئے ہر مشکل سے مشکل طوفانوں کا مقابلہ کر کے شکست دیتا ہوا 21ویں صدی تک پہنچا۔ آج سے کروڑوں سال پہلے جو حالات تھے ان کا تصور بھی مشکل لگتا ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والی داستانیں ہیں جو کہ انسان کے ماضی سے جڑی ہیں، جن پر اگر روشنی ڈالی جائے تو شاید یہاں نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ یہاں ہم نے تاریخ کے اوراق سے آپ کے علم کے اضافے کے لیے صرف 5 خطرناک جانوروں کا ذکر کیا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید خطروں سے پردہ اٹھائیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ مفروضوں اور کہاوتوں سے آری حقیقت پر مبنی مصدقہ تحقیق آپ کے علم کے اضافے کے لیے پیش کروں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا مت بھولیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ویڈیو ناپسند ہو تو ڈس لائک کریں۔ اپنی قیمتی آراء نیچے کمنٹس میں کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔